نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ اس نے اپنی خدمت کے لیے بلایا، اور میں ہر جگہ اور ہر دفعہ یہ کہتا ہوں کہ یہی چرچ ہے جس نے مجھے انکریج کیا، مجھے سپورٹ کیا تاکہ میں کلام کی خدمت کر سکوں، اور بالخصوص خدا کے خادم کے لیے جو مجھے سپورٹ کرتے ہیں اور میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں، سکھاتے ہیں تاکہ کلام کو بہتر طور پر سمجھ کر لوگوں تک پہنچایا جا سکے۔ لکھا ہے پس میں سب سے پہلے یہ نصیحت کرتا ہوں کہ مناجاتیں اور دعائیں اور التجائیں اور شکر گزاریاں کتنے آدمیوں کے لیے کی جائیں؟ سب آدمیوں کے لیے کی جائیں۔ کن کے لیے؟ بادشاہوں اور سب بڑے مرتبہ والوں کے واسطے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کمال دینداری اور سنجیدگی سے امن و آرام کے ساتھ زندگی گزاریں۔ یہ ہمارے منجی خدا کے نزدیک کیسی بات ہے؟ عمدہ اور پسندیدہ ہے۔ کیا پسندیدہ اور عمدہ ہے؟ کہ ہم التجائیں کریں، شفاعت کریں، مناجات کریں۔ وہ چاہتا ہے، یہ اس کی ڈیزائر ہے۔ کیا چاہتا ہے؟ کتنے لوگ نجات پائیں؟ سب آدمی نجات پائیں، یہ اس کی ڈیزائر ہے۔ اور سچائی کی پہچان تک پہنچے، پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے سے ہم سب کو بڑی برکت ملے۔ یہ تیموتھیوس پولس کا شاگرد ہے، اور تیموتھیوس کے نام کا مطلب ہے خدا کی تعظیم کرنے والا، عزت کرنے والا۔ اور پولس نے اپنے شاگرد کو تیموتھیوس کو یہ 5 والی خط لکھا، کیونکہ پولس ادھر 3 سال افسس میں خدمت کر چکا ہے، لیکن اس کے بعد پولس جب قید کے اندر گیا، پیچھے بدعت نے جنم لے لیا، اور یہودیوں نے یہ تعلیم دی کہ یسوع کو قبول کرنے کے لیے ساتھ شریعت کو بھی ماننا پڑے گا، یعنی کرائسٹ پلس وہ کہتے تھے۔ لیکن پولس نے تیموتھیوس کو خطوط لکھے اور تیتوس کو، اور یہ لکھا جو اس کی مرکزی آیت ہے اس خط کی، اپنی اور اپنی تعلیم کی بھی خبر گیری کر۔ تو اس خط کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ پولس نے تیموتھیوس کو خط لکھا کہ افسس کا چرچ پھر سے بگڑنا شروع ہو گیا ہے، اس کے اندر جھوٹی تعلیمات نے جنم لے لیا ہے، اور یہ منجی خداوند کی تعلیمات سے پیچھے ہو کے دیگر تعلیمات پر چلنا شروع ہو گئے ہیں۔ انہیں سکھا، اور آپ دیکھیں پہلے پولس 3 سال خدمت کرتا رہا، پھر تیموتھیوس کے خط کے اندر پڑھتے ہیں، اور پھر یوحنا نے بھی اس کلیسیا کو خط لکھا افسس کے چرچ کو، پہلے اس کی تعریف کی کہ تیرے اندر یہ اچھی باتیں بھی ہیں، پر اس کو بتایا کہ مجھے تجھ سے ایک بات کی شکایت بھی ہے۔ وہ شکایت کیا ہے؟ کہ تیری پہلی سی محبت جاتی رہی ہے، تو جیسے پہلے مجھ سے محبت رکھتا تھا اب تو وہ محبت نہیں رکھتا، پر ابھی بھی امید ہے، تیری امید مری نہیں ہے، کیونکہ پہلے باب کے اندر یوحنا کو امید ملی، اور اس امید نے یوحنا کو کہا اے یوحنا خوف نہ کر، میں زندہ ہوں۔ یہ آج چرچ کی امید ہے کہ وہ ہم گناہگار ہیں بھی، ہم نے گناہ کیے بھی ہیں، پر ایک امید ہمارے پاس ہے کہ ہمارا یسوع زندہ ہے، ہاللیلویا، اور وہ آج بھی چاہتا ہے، اس کی ڈیزائر ہے کہ ہم نجات پائیں۔ پہلی بات دعا، جس کا اس نے بتایا یہاں پر، دعا اور نجات یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ دعاؤں کے بغیر کبھی لوگ نجات نہیں پاتے، دعاؤں کے بغیر کبھی بیداری نہیں آتی۔ تو پولس نے کہا فرسٹ جو بات ہے وہ دعا ہے، اس میں سیکنڈ اور تھرڈ کی آپشن ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا یہ فرسٹ ہے، بس میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ دعائیں کرو۔ 4 طرح کی دعائیں بتائیں، التجائیں، مناجاتیں، دعائیں اور شفاعت کرنا۔ کیوں کہا؟ بادشاہوں کے لیے۔ یہ کیوں کہا؟ کیونکہ اس وقت میں نیرو بادشاہ کا دور ہے، پرسیکیوشن ہے، اظہار ثانی ہے، کلیسیا کو
اور پولس کو اس کے بارے کیسے پتا؟ کیونکہ پولس ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ خود بھی قید سے باہر نکلا ہے، اور پولس کے اندر یہ پیشن ہے کہ اندر جو بادشاہ ہیں، جو جیلرز ہیں، یہ بھی خدا سے واقف نہیں ہیں، تو ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ آؤ ہم ان کے لیے مل کر دعائیں کریں تاکہ یہ بھی نجات پائیں۔ پولس کے دل کے اندر یہ بات ہے، اور ان آیات میں جو کلیدی لفظ ہے، جو کی ورڈ ہے اس کا، بار بار آپ کو ملے گا، سب نجات پائیں، سب کے لیے دعا کرو۔ دنیا میں واحد ایسا مذہب جو مسیحیت ہے، یہ اسی لیے سب کے بارے میں سوچتا ہے کیونکہ ہمارا خدا ایک ہے، اور درمیانی بھی ایک ہے، اور نجات دہندہ بھی ایک ہے، اور بچانے والا بھی ایک ہے، لیکن اس کی طرف سب کے لیے ہے ایک، پر طرف سب کے لیے ہے، سب نجات پائیں۔ اب دعائیں اور نجات میں کیا آپس میں تعلق کیا ہے؟ کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ دعائیں صرف ہمیں بیماریوں سے شفائیں دے سکتی ہیں، دعائیں ہمارے بگڑے کام بنا سکتی ہیں، پر دنیا کا سب سے بگڑا کام گناہ ہے، اور دعائیں اس کا بھی علاج کر سکتے ہیں، کیونکہ دعائیں ہمیں بیدار کرتی ہیں کہ ہم دعا کریں۔ تو تیموتھیوس نے یہ جو خط لکھا، اس کے اندر اس نے دعاؤں کے بارے میں بتایا کہ سب سے پہلے دعائیں کی جائے، اور میں پادری بیت صاحب کے چرچ میں اس دن بتا رہا تھا کہ پولس کیونکہ اس کا استاد ہے، تو پولس نے کہا پہلی بات یہی کہا ہے، اپنا تعارف چھوڑ۔ ایماندار کبھی بھی آپ دیکھیں، جو ایماندار ہے، جو اصل جینوین نجات یافتہ ہے، وہ اپنا تعارف نہیں کرواتا، اس کا تعارف اس کی زندگی ہوتی ہے، اس کی دعائیں ہوتی ہیں، اس کا چال چلن، اس کا رویہ ہوتا ہے۔ لیکن غیر ایماندار کے پاس کیونکہ اپنا بہت کچھ ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنا تعارف کرواتا ہے۔ لیکن پولس نے تیموتھیوس کو کہا کہ دعائیں کر، کیونکہ ہمارے پاس کوئی اور آسرا نہیں ہے، ہمارے پاس دعائیں ہیں جو ہم اپنے منجی کے نام سے کریں گے، اور خداوند معجزے کرے گا، لوگ نجات پائیں گے، توبہ کریں گے، اور خدا اپنا جلال دے گا۔ دعائیں، اور آپ دیکھیں دعا اور نجات کا تعلق کیا ہے۔ ڈاکو صلیب پر ہے اور ساری عمر گناہ کیا ہے، بدی کی ہے، لیکن اس نے مسیحا کو صلیب پر دعا کرتے دیکھا۔ یسوع مسیح نے جب دعا کی، اب آپ انہیں معاف کر، یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں، اور دعا کا تعلق نجات کے ساتھ کیسے ہے کہ وہیں پر اس ڈاکو کے دل کے اندر بیداری آئی۔ کیا بیداری آئی؟ دعا اور نجات کا کیا تعلق ہے؟ میں بتا رہا تھا کہ یسوع بھی صلیب پر ہے اور ڈاکو بھی صلیب پر ہے، اور یسوع مسیح نے پہلا کلمہ کا، اب آپ انہیں معاف کر، یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں دعا اور نجات نے کیا کام کیا، وہاں پر دعا ہو رہی ہے سب کے لیے، یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں، اور وہیں پر ڈاکو نے یہ اقرار کیا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے یاد کرنا۔ یسوع نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ دعائیں ہمیں بیدار کرتی ہیں، دعائیں ہمیں نجات کے لیے تیار کرتی ہیں، ورنہ روکی روکی نجات ہے، کچھ دیر کی ہے۔ دعائیں ہمیں ہماری نجات کو محفوظ رکھتی ہیں، ہمیں بیدار رکھتی ہیں، تاکہ ہم اچھی اور پاک زندگیاں گزار سکیں۔ مقدس اگستین 18 سال کی عمر کے اندر اس نے گناہ کے اندر پڑ گیا، بدی کے اندر پڑ گیا، شراب نوشی شروع کر دی، اور غلط تعلیمات کے پیچھے چلنا شروع ہو گیا۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دعا اور نجات میں کیا بڑی طاقت ہے جو آج ہم نے چھوڑ دی ہے۔ پولس کہتا ہے یہ پہلا کام ہے، ہم نے اسے سب سے پیچھے کر دیا ہے۔ کہتا ہے مقدس اگسطین 18 سال کی عمر کے اندر اس نے غلط کاموں میں پڑ گیا، اور اس کی ماں نے کیا کیا؟ اس کی ماں نے اس کے لیے دعائیں کرنا شروع کی۔ اس کا نام تھا مونیکا۔ اس نے اس کے لیے دعائیں کرنا شروع کی،
कितने साल दुआएं की? 14 साल दुआएं की। 32 साल की उम्र के अंदर उसने मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लिया। 14 साल दुआएं की और फिर 32 साल से लेकर 76 साल तक उसने खिदमत की। दुआ की क्या ताकत है? 14 साल दुआएं की, उसने 44 साल खिदमत की। ये दुआ की ताकत है। आज की जब हम दुआएं करेंगे, खुदावंद हमारे इलाकों को तब्दील करेगा, वो निजात लेकर आएगा, वो बरकतें लेकर आएगा, घराने आजाद होंगे। लेकिन जरूरी है पहला काम पहले करें, हम दुआ करना शुरू करें। इसलिए पिछले दिनों खुदावंद ने मेरे दिल के अंदर एक बात डाली, मैंने पाल जी साहब के साथ भी शेयर की कि हमारी खलवत खाने की खामोश दुआएं ये मौजज़ों के शोर से भरी होती है। जो हम अपने खलवत खानों में दुआएं करते हैं, ये मौजज़ों के शोर से भरी होनी चाहिए, ताकि जब हम बाहर निकले तो रूहें निजात भी पाए। और इब्तदाई कलीसिया ने ये किया। यसुम मसीह ने कहा कि बिलाल आगा दुआ करो, दुआ करने में हिम्मत ना हारो। मुश्किल लगा लेकिन सीख गए। पहले तो नहीं करते थे, सोए रहे। यसु दुआ करने जाता है, पीछे से सो जाते हैं। लेकिन जब यसुम मसीह आसमान पर चले गए, यसुम मसीह ने कहा जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए ठहरे रहो। तो दुआ और निजात का ताल्लुक है। इब्तदाई कलीसिया ने रज के दुआ की, और वही पौलुस वही पतरस जो डरता है, घबराता है, दुआ की ताकत से जाकर जब कलाम सुनाया, उसने दिलों पर चोट की और 3000 लोगों ने उसे निजात पा ली। लेकिन पीछे दुआ है, पीछे उसने फरमाबरदारी की और खुदावन के साथ वक्त गुजारा, क्योंकि खुदावन के बगैर कभी लोग निजात नहीं पाते। हमारी तालीम, हमारी थियोलॉजी, हमारे फलसफे ये अधूरे रह जाते हैं अगर दुआएं हमारे साथ ना हो। अब ये निजात क्यों जरूरी है? खुदा क्यों चाहता है हम निजात पाए? क्यों चाहता है हम सब निजात पाए? हमारी डिजाइन फर्क है, हमारे अंदर कुछ और बातें। हम चाहते हैं ये खुदा करे हमारे लिए, खुदा हमारे लिए ये करे, पर खुदा चाहता है नहीं, सब आदमी निजात पाए। क्यों? उसकी वजह है क्योंकि सब ने गुनाह किया है और खुदा के जलाल से महरूम है। इसलिए वो चाहता है सब निजात पाए। निकालिए जरा हिजकिय्याह की किताब, उसका 33वां बाब। 11वीं आयत में लिखा है कि हम क्यों निजात पाए। लिखा है तू उनसे कह, खुदा फरमाता है मुझे अपनी हयात की कसम, शरीर के मरने में मुझे कुछ खुशी नहीं। इसलिए वो चाहता है कि हम निजात पाए, क्योंकि शरीर के मरने में मुझे कुछ खुशी नहीं, बल्कि ये उम्मीद है, बल्कि इसमें है कि शरीर अपनी राह से बाज आए। शरीर अपनी राह से बाज आए और फिर जिंदा रहे। इसका मतलब है कि जब तक हम उसको कबूल नहीं करते, हम मुर्दा ही हैं और हम समझते हैं हम जिंदा हैं। लिखा है वो चाहता है कि शरीर अपनी राह से बाज आए और जिंदा रहे। ऐ बनी इस्राएल बाज आओ, तुम अपनी बुरी रविश से बाज आओ, तुम क्यों मरोगे। इसलिए वो चाहता है कि सब निजात पाए। अब आप देखें खुदावंद की मेहरबानी निजात के बारे में क्या है। अदालत का दिन एक है, बाइबल में लिखा है एक दिन अदालत का भी है, पर हजारों साल हो गए, सदियां गुजर गई हैं। अदालत का एक दिन है, पर उसके फजल के इतने दौर गुजर गए हैं कि उसकी मोहब्बत है। हर रोज वो चाहता है कि सब निजात पाए। वो नहीं चाहता हमारी अदालत करना, हमें मारना, वो चाहता है हम रास्तबाजी कबूल करें। हर रोज उसका फजल हमें मिलता है। पौलुस की ये डिजायर है, तीमुथियुस को कहता है सब निजात पाए। क्या आज अगर हम इस तरह की सिचुएशन में जिंदगी गुजार रहे हैं, आइए आज हम निजात पाए, तौबा करें, गुनाहों से तौबा करें। भाई उसने इफिसस के चर्च को कहा आज भी हमारी सिचुएशन वही है, आज भी ये इफिसस का चर्च है,
آج بھی میں اور آپ سچویشن ایک ہی ہے. تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے. نکالیے مکاشفہ کی کتاب, کیا لکھا ہے؟ 2 باب لکھا ہے, میں تیرے کام اور تیری مشقت اور تیرا صبر تو جانتا ہوں. تعریف بھی کر رہا ہے رسول, اور یہ بھی کہ تو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا, اور جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہے نہیں, تو نے ان کو آزما کر جھوٹا پایا, اور تو صبر کرتا ہے میرے نام کی خاطر مصیبت اٹھاتے اٹھاتے تھکا نہیں. مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی. بس خیال کر تو کہاں سے گرا ہے. ہم اپنا اپنا جائزہ لیں. بس خیال کر کے تو کہاں سے گرا ہے, اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر. اور اگر تو توبہ نہ کرے گا, اس کا حل بھی ہے میرے پاس. کہتا ہے اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغ دان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا. اگر تو توبہ نہ کرے گا, لیکن وہ نہیں چاہتا, وہ چاہتا ہے ہم توبہ کریں, وہ چاہتا ہے ہم نجات پائیں. آپ دیکھیں نجات کے اندر طاقت کیا ہے. رات کو پادری صاحب کے ساتھ بھی میں ڈسکس کر رہا تھا. پولس اور سلاس قید کے اندر ہیں, اور پہلے وہی دروگا انہیں مار رہا ہے, پر جب ورشپ کی ستائش کی تو سارے قیدی بھاگ گئے اور دروگا اپنے آپ کو مارنے لگا. اس وقت ہیٹ ہے, لیکن نجات کی طاقت کیا ہے؟ وہ قید میں بھی آزاد ہے اور وہ اپنی جیل میں بھی آزاد نہیں. کہتا ہے صاحبو بتاؤ میں کیا کروں کہ نجات پاؤں, میں کیا کروں کہ نجات پاؤں. ہمیں لگتا ہے کبھی کبھی ہم شاید آزاد ہیں, لیکن گناہ نے ہمیں غلام بنا لیا ہے, اور ہمیں یہ کہنا چاہیے دروگا کی طرح, اے صاحبو بتاؤ کہ میں کیا کروں. اس نے کہا یسوع نام میں بپتسمہ لے تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے. نجات کی یہ طاقت ہے. ہم قید خانوں کے اندر ہو, نجات وہاں بھی کام کرتی ہے, کیونکہ نجات دہندہ ہمارے ساتھ رہتا ہے. وہ قید کے اندر جا کر وہ اس کی طاقت کم نہیں ہو جاتی, بلکہ وہ قید کے اندر بھی دروازے کھول دیتا ہے اور قیدی رہا ہو جاتی ہے. نکالیے پطرس کا خط, پطرس کا 2 خط 3 باب اس کی 9ویں آیت. ایک منٹ مجھے بھی نکالو. جی پطرس کا 2 خط اس کا 3 باب اس کی 9ویں آیت لکھا ہے, خداوند اپنے وعدہ میں دیر نہیں کرتا, جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں, اور آج بھی سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں یہ جھوٹی باتیں ہیں. لکھا بعض لوگ جیسی دیر سمجھتے ہیں. بائبل میں لکھا جب وقت پورا ہو گیا تو یسوع آیا, اس کے آنے میں آج بھی دیر نہیں ہے. بعض لوگ آج بھی یہ سمجھتے ہیں, لکھا ہے بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے, اس لیے کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. وہ تحمل کر کے بیٹھا ہے. شاید آج کوئی ایک جان توبہ کر لے, شاید 2 کر لے, 3 کر لے, کیونکہ وہ نہیں چاہتا. کیا نہیں چاہتا؟ وہ چاہتا ہے بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. اس لیے تحمل کر کے بیٹھا ہے, ویٹ کر رہا ہے کہ سب نجات پائیں. آج میری اور آپ کی ذمہ داری ہے, ہم کیا کر رہے ہیں چرچ ہوتے ہوئے, ہم کیا کر رہے ہیں. اس لیے مارٹن لوتھر نے کہا کہ یہ جو چرچ ہمیں نظر آتا ہے, خداوند شاید اس چرچ کو لینے نہیں آ رہا. چرچ اس وقت بھی انویزیبل ہے, کسی کو نہیں پتا کہ وہ کس کو اپنے ساتھ لے کر جائے گا. اس لیے سب کو نجات پانی چاہیے. ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم نجات یافتہ ہے, پر ہمیں ہر روز غور کرنا چاہیے کہ کیا میں نجات یافتہ ہوں. کیا میری زندگی سے, میرے رویے, میرے مزاج سے, میرے چال چلن سے لگتا ہے میں نجات یافتہ ہوں. اس لیے وہ چاہتا ہے کہ سب نجات پائیں. لیکن نجات پانے کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ ہمیں شفاعت کرنی پڑے گی, ہمیں دعائیں مانگنی پڑیں گی,
تاکہ سب لوگ نجات پائیں۔ اگر آج ہمارا وہی حال ہے کہ ہم نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے، تو آج یہی کلام میرے اور آپ کے لیے ہے، آئیے توبہ کریں، دوبارہ سے بیدار ہوں، تاکہ خداوند ہمیں ریسٹور کرے، خداوند ہمیں بحال کرے۔ اور آپ دیکھیں آج جیسے شفائیہ عبادت بھی ہے تو سارے شفا لینے بھی آئے ہوں، لیکن بڑی بات یہ ہے کہ سب نجات پائیں۔ دنیا کے اندر شفاؤں کی لوگوں نے نقل کی ہے، ہر بندے نے شفا کی نقل کی ہے، ہر ایک نے اپنے اپنے سٹائل سے شفا دی ہے، لیکن جس منجی کو میں اور آپ مانتے ہیں، جو ہمارا شافی اور نجات دہندہ ہے، وہ شفا کا منبع ہے، وہ شفا کا سورس ہے، شفائیں اس سے نکلتی ہیں۔ لوگ شفاؤں کی نقل کرتے ہیں، کوئی لیبارٹری، کوئی آپ کو رپورٹ دے گی، کوئی دے گی، نقل کی ہوئی ہے، کاپی کی ہوئی ہے، کسی نے کسی ملک سے کوئی مشین کاپیز کی ہوئی ہے، لیکن برے کا لہو ایک ہی ہے، ہمارا درمیانی ایک ہی ہے، نجات سب کے لیے ہے، شفا سب کے لیے ہے، فردوس کے دروازے سب کے لیے کھلیں گے اگر سب اسے اپنا نجات دہندہ قبول کر لیں گے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں کلام کی چند باتوں پر۔ آئیے آج بھی وہ تبدیل کرنے پہ قادر ہے، آج بھی اس کی قدرت اگسٹین کو مقدس اگسٹین بنانے میں طاقت رکھتی ہے، آج بھی اس کی قدرت ڈاکو کو فردوس کے اندر لے جانے کی قدرت رکھتی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی جان توبہ کرے، اپنے گناہوں پر پچھتائے، اور وہ آج بھی نجات دینے کے لیے تیار ہے، کیونکہ ہمارا نجات دہندہ یہاں پر موجود ہے۔ آئیے دعا کریں، سب کے لیے دعا کریں، بادشاہوں کے لیے، مرتبہ والوں کے لیے،